اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیجیٹل چینل درد جو شافیہ سوشل میڈیا کا آفیشیل چینل ہے، اس کے اوپر آج جو سوال ہیں وہ یہ ہیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب، خواتین پہ اگر جنات ہو گیا ہو، یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو سوال کرنے والے ہیں یہ ہمارے پختون بھائی ہیں، پٹھان بھائی ہیں، تو اردو اسی طرح کی ہے، وہ سمجھ لیجئے گا، پھر میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ کھول دوں گا، دوبارہ سے اس کو درست کر کے آپ کو بتا بھی دوں گا۔ السلام علیکم، خواتین پہ اگر جنات ہو گیا ہو، ان کا محسوس ہونا، حرکات کرنا ان کی موجودگی کو ثابت کرتا ہے، یا اگر جسم پہ صرف خارش، چنبل کے نشان پڑنا اور شرمگاہ پہ جلن ہونا بھی ان کی موجودگی کی دلیل ہے، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ اب پہلے آپ سوال کو سمجھ لیں۔ سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ اگر خواتین کے اوپر جنات اثر انداز ہو چکے ہوں، یعنی جنات چمٹ چکے ہوں، قابض ہو چکے ہوں، تو ان کی موجودگی کا احساس کس طرح ہوتا ہے، یعنی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو حرکات ہو رہی ہیں یہ جنات کی وجہ سے ہیں، جسم میں خارش ہو رہی ہے تو جنات کی وجہ سے ہیں، چنبل نکل رہی ہے تو جنات کی وجہ سے ہیں، یا شرمگاہ پہ خارش ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے تو یہ جنات کی وجہ سے ہے۔ یعنی یہ جو علامات ہیں کیا یہ جنات کے چمٹنے کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ اب سوال سمجھ آ گیا؟ پہلے اللہ والو یہ بات سمجھ لیں کہ جنات چمٹتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر میں آگے آپ کو یہ بتا دوں گا کہ اگر جنات چمٹ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو جو ہوگا وہ سارا کچھ یہ سوال کے اندر بھی آ جائے گا، اور اس سوال کرنے والے کو اس کا جواب بھی جو ہے وہ مل جائے گا۔ جنات کے چمٹنے کی پہلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم رات کو قبرستان کے آگے سے گزرے، ٹھیک ہے؟ قبرستان میں کوئی اسیب تھا آوارہ، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، چاہے وہ مرد ہے تو چاہے وہ عورت ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ سانحہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ شکل ہے۔ دوسری شکل کیا ہے؟ آپ رات کو جو ہے وہ کسی پارک کے اندر واک کرنے کے لیے گئے، کسی درخت کے اوپر یا درخت کے آس پاس یا اس پارک کے اندر اسیب تھا، وہ آپ کے اوپر مسلط ہو گیا، یا کسی آپ ویران جگہ پہ گئے، کوئی اسیب تھا آوارہ، وہ آپ کے اوپر مسلط ہو گیا۔ آپ گھر کی چھت پہ گئے، ٹھیک ہے، گھر اسیب زدہ تھا، یا آپ نے کرائے کا گھر لیا، وہ پہلے سے ہی متاثر تھا، اسیب زدہ تھا، آپ جب گئے تو جو وہاں پہ مخلوق رہ رہی تھی وہ آپ کی دشمن بن گئی یا آپ کے اوپر مسلط ہو گئی۔ اب یہاں مسلط ہونے کے پھر آگے دو طریقے ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلط ہوتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے، دشمنی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، اور ایک مسلط ہوتے ہیں عاشق ہو کے محبت کی وجہ سے، لیکن نقصان تو انسان کا دونوں صورتوں میں ہی ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو عاشق ہونے والا کام ہے یہ مردوں کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جو کہ ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کہ عورتوں کو علم نہیں ہوتا۔ اب کیونکہ میں ان موضوعات کے اوپر کلام کرتا ہوں تو عورتوں کے اندر الحمدللہ اب حوصلہ آتا ہے، انہیں سمجھ آئی ہے کہ یہ مسائل جناتی ہیں، شیطانی ہیں، یہ مسائل روحانی ہیں، یہ بدنی بیماریاں نہیں ہیں۔ پہلے خواتین کیا تھی بیچاری، وہ شرم کے مارے نہ کسی کو بتا سکتی تھی، نہ کسی کے سامنے اظہار کر سکتی تھی۔ دیکھیں 4 رشتے ہیں، بھائی، بیٹا، باپ اور شوہر یعنی خامد، چاروں میں سے کسی کو بتاتی ہیں تو اس نے پکڑ کے اسی کے ٹکڑے کر دینے ہیں، اس نے اسی کو کہنا کہ تیرا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو عورت ٹھیک نہیں ہے، تو بتاؤ بیچاری عورت کدھر جائے؟ تو وہ پھر عورتیں جذب کرتی رہتی ہیں، برداشت کرتی رہتی ہیں، پیتی رہتی ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ خود بھی برباد ہو جاتی ہیں اور اپنے خاندان کو بھی برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ چیزیں جب 24 گھنٹے ان عورتوں کے ساتھ رہتی ہیں تو وہی چیزیں پہلے ماں کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر ماں سے وہ بیٹی پہ منتقل ہو جاتی ہیں، اگر 2 بیٹی ہیں تو دونوں پہ، 3 ہیں تو تینوں بیٹیوں پہ منتقل۔ آج وہ ماں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، پھر ساتھ ہی وہ عورت کی بیٹیاں جو ہیں اس کی زندگی برباد کرنا شروع کر دے۔ اللہ نہ کرے
کوئی عورت ہے, اس کے کوئی ناجائز تعلقات ہیں کسی مرد کے ساتھ, وہ مرد کا گھر میں آنا جانا ہے, تو جو ہی اس عورت کی بیٹیاں جوان ہو گئیں کہ کیا وہ اس مرد کے شر سے بچ جائیں گی؟ بچیں گی؟ وہ فوراً ان بیٹیوں کو بھی اس رستے پہ لے آئے گا, یعنی ان بیٹیوں کو ساتھ بھی زنا کا تعلق جو ہے, حرام کا تعلق استوار کرے گا. بالکل اسی طرح جنات کا ہے. پہلے وہ کسی ایک عورت پہ مسلط ہوئے, پھر آگے اس گھر کے اندر جو خواتین ہوں گی ان پہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے, اور خاص طور پہ اس ماں کی جو بیٹیاں ہوں گی اس کے اوپر بیٹوں کو چلائیں گے نافرمانی کے رستے پہ, اور بیٹیوں کو چلائیں گے زنا کے رستے پہ, خود بھی زنا کریں گے اور ان کو زنا کے رستے پہ چلائیں گے. تو یہ خواتین کے اوپر یا مرد کے اوپر اسیب ہونے کی وجہ میں نے بتا دی لا علمی میں, یعنی اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. جس طرح میں نے بتایا رات کو آپ پارک میں چلے گئے, ویرانے میں چلے گئے, قبرستان کے پاس سے گزرے, رات کو آپ ٹریول کر رہے تھے کسی ایسے علاقے کے اندر جہاں آبادی بالکل نہیں تھی, اندھیرا تھا, تو وہاں کوئی آوارہ جن تھا, وہ آپ کے اوپر مسلط ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گھر کرائے پہ لیا, یا آپ کا مکان دکان ایسی ہے, یا آپ کے گھر میں درخت تھے ان کے اوپر اسیب تھا, آپ وہاں گئے تو وہ اسیب آپ کے اوپر مسلط جو ہے وہ ہو گیا. یا آپ ایسی جگہ پہ گزرے کہ جنات وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یا وہ اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے کنبے کے ساتھ, اپنے قبیلے کے ساتھ بیٹھے تھے, تو آپ کو تو معلوم نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب شام ہو جائے, رات ہو جائے, تو بچوں کو گھر کے اندر مقید کر دو, دروازے کھڑکیاں بند کر دو, برتنوں کو ڈانپ دو, اللہ اس مخلوق کو کھول دیتا جس کا تمہیں ادراک نہیں ہے. تو جس طرح اللہ والو ہمارے لیے دن اللہ نے بنایا ہے, جنات اور دوسری مخلوقات کے لیے, روحانی جو مخلوقات ہیں جو نظر نہیں ہمیں آتی, ان کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے. تو ان کی رات ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ہمارے لیے دن ہوتا ہے. انہوں نے معاش بھی اور اپنے کام بھی اچھے یا برے ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ رات کو کرنا ہے. ان کے دربار بھی رات کو لگنے ہیں, ان کی کچہریاں بھی رات کو لگنی ہیں, ان کی عدالتیں بھی رات کو لگنی ہیں, ان کے تمام کام کاج معاملات رات کو ہوتے ہیں. امور سلطنت جو ہوتے ہیں, بادشاہ جو بیٹھتا ہے, وہ بھی سارے نظام رات کو چلتے ہیں. بالکل جس طرح ہمارے دن کو ہوتے ہیں, تو جو ہی شام ہوتی تو ہمارے سارے کام کیا ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں. اسی طرح ادھر سے جب فجر کی پہلی اذان آئے گی, اللہ اکبر, جو ہی اللہ اکبر آئے گا تو فرشتے ان کو دھکیل کے کواڑ بند کر دیتے ہیں. جن غاروں سے وہ نکل کے باہر آتے ہیں ان کو وہیں پہ دھکیل دیا جاتا ہے, اور فرشتے جو ہے انسانوں کو بچانے کے لیے جہاں جہاں اللہ نے ان کو تعینات کیا ہوتا ہے, جہاں جہاں وہ مامور ہوتے ہیں, اپنی ڈیوٹیوں پہ آ جاتے ہیں. اس لیے ہم خیر سے صبح کرتے ہیں اور خیر سے رات کرتے ہیں, ورنہ اللہ والو یہ جنات تو ہمیں چیر پھاڑ کر رکھ دے. تو جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں گے نہیں, عمل کریں گے نہیں, راتوں کو آوارہ پھریں گے, تو پھر یہ معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک یہ وجہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جنات کے چمٹنے کی, عورتوں کا بے پردہ رہنا. آج عورتیں جو مر رہی ہیں وہ کس وجہ سے؟ بے پردگی کی وجہ سے. پھر تیسری وجہ کیا ہے کہ عورتوں کا ناپاک رہنا. اگر غسل جنابت ہے, شادی شدہ ہیں, تو نہانا نہیں ہے, غسل نہیں کرنا. اس طرح ایام ہیں, ان میں احتیاط جو ہے وہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو عورتیں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے؟ وہ ناپاک رہنے کی وجہ سے اور بے پردہ رہنے کی وجہ سے. اور اگلی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ عورت جو ہے اس کا اعصابی جو نظام ہے وہ ہوتا ہے کمزور. عورت ہوتی ہے حساس, جذباتی پن ہوتا ہے, یہ اس کا اثر زیادہ لیتی ہے. جب اثر زیادہ لیتی ہے تو یہ متاثر بھی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بھی آستانے پہ چلے جائے, جہاں بھی طویز دھاگا ہوتا ہے, وہاں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, مردوں کی تعداد کم ہوتی ہے. اس طرح جنات, اسیب کے جو مریض ہوتے ہیں, جناتی مریض جن کو کہتے ہیں, ان کی تعداد عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت کے مردوں کے. تو یہ میں نے موٹی موٹی وجوہات آپ کو بتا دی ہیں کہ جنات کے چمٹنے کی یا اسیب کے آنے کی انسان کے اوپر. اور اگلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اسیب کو یا جنات کو عملیات کے ذریعے, یعنی تعویذات کے ذریعے, جادو کے ذریعے, سفلی عمل کے ذریعے کسی کے اوپر مسلط کیا جائے. سمجھ آ گئی؟ یہ پہلے جو میں نے سب کچھ بولا ہے یہ بے اختیاری ہے, اس میں آپ کی کچھ غلطیاں ہیں, جس طرح ناپاکی ہے, بے پردگی ہے. لیکن آپ رات کو سفر کر رہے ہیں, کسی پارک میں چلے گئے, آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے, تو وہ حادثاتی بھی ہے, بے اختیاری بھی ہے. یہ جو ہے جو جادو کے ذریعے کسی پہ جن بھیجے گئے, ٹھیک ہے, سفلی عمل کے ذریعے جو ہے وہ جناتوں کو بھیجا گیا, یہ ہے کہ جنات کا قصور نہیں ہے,
جادوگر کا، آپ کے دشمنوں کا قصور ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ عمل کے ذریعے جنات کو باندھا، مسلط کیا، اور پیچھے سے پڑھائی کر رہے ہیں کہ ان کو کرو تباہ، ان کو کرو تباہ۔ اب یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی۔ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جنات بے اختیاری طور پہ بھی مسلط ہو جاتے ہیں، یعنی خود ان کا قصور ہوتا ہے، اور بسا اوقات جو آپ کے اوپر اسیب ہوتا ہے، عورتوں کے اوپر، مردوں کے اوپر، اس میں جنات کا قصور نہیں ہوتا، پیچھے عامل کا قصور ہوتا ہے کہ اس نے ڈنڈے کے ساتھ، عمل کے ساتھ ان کو زبردستی کر کے آپ کے اوپر مسلط کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں آ کے بات مختصر ہو جاتی، جنات خود آئے، جاگ رہے ہیں، جنات خود آئے یا کسی کے بھیجنے سے آئے، تو اب گے ہے۔ اب ہم بات یہاں سے شروع کریں گے۔ اب یہ بات ختم ہو گئی کہ جنات خود آئے تھے یا جنات کسی نے بھیجے تھے، اب اس پہ بات نہیں۔ اب یہ ہے کہ جنات آگے ہیں۔ اللہ، جنات جب عورت کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، چاہے وہ خود آئے ہیں، چاہے وہ کسی نے مسلط کیے ہیں، جنات آگے۔ اب عورت جب وہ جناتی مریض بن گئی ہے، جب عورت جناتی مریض بن جائے گی تو اللہ والوں سب سے پہلی علامت جو ظاہر ہوگی وہ کیا ہے کہ سوئے میں چھاتی کے اوپر دباؤ پڑے گا، نائٹ پیرالسس ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ عورت، وہ بچی، وہ خاتون سوئی ہے، وہ بولنا بھی چاہے گی، اٹھنا بھی چاہے گی تو وہ بے بس اپنے آپ کو پائے گی، وہ اٹھ نہیں سکتی۔ پھر کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو اللہ کی مدد آتی ہے، جو ساتھ نوری ہمزاد ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے، وہ پھر دل میں ڈالتا ہے آیت الکرسی پڑھ، وہ یوں ہی کہے گی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کسی کو وہ جو اس کا ہمزاد ہے وہ کہے گا کہ اللہ اکبر کہے، کسی کو وہ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ، کسی کو وہ کہے گا کہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، یا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کوئی بھی ہمزاد ایسا کلمہ آپ کو دے گا، وہ آپ کے منہ سے نکلے گا تو وہ کیفیت ختم ہو جائے گی، وہ جو اسیب ہے یا جن ہے وہ آپ سے ہٹ جائے گا۔ پہلا کام عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور 100%، میں 99.9 بھی نہیں کہہ رہا، 100% عورتیں کسی کو بتاتی نہیں۔ یہ پہلی علامت ہے۔ کیا ہے؟ پہلی علامت ہے، عورت کسی کو بتاتی نہیں ہے۔ وہ کہے گی کہ رات کو ایسے ہو گیا تھا بس، اور اگر کسی کو بتا بھی دیا سنی ان سنی کر دی۔ اللہ والو، یہ جب آپ نے سنی ان سنی کر دی، آپ نے آج اپنی تباہی کی بنیاد اپنے ہاتھوں رکھ دی۔ اب بے شک وہ جن نے آپ کے اوپر قبضہ کیا تھا، آپ کے اوپر جو ہے وہ اس نے سواری کی تھی، لیکن آپ کو اشارہ تو مل گیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، تو آپ کو فوراً علاج کی طرف، پاک صاف رہنے کی طرف، مسنون اذکار، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار کی طرف آنا تھا۔ آپ نے سنی ان سنی کر دی۔ اب آپ کی چھاتی کے اوپر جنات کا چڑھ کے بیٹھ جانا یا آپ کو قبضے میں لے لینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اور جنات یکجان دو قالب ہو چکے ہیں، یعنی اب آپ کا اورا ٹوٹ چکا ہے۔ جنات کی اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ آ کے آپ کی چھاتی پہ چڑھ کر بیٹھ چکے ہیں۔ اب آپ کا حفاظت کا نظام لیرو لیر ہو چکا ہے، اب آپ کچھ نہیں رہ گئے۔ اب جنات کا خالہ گھر یہ بن گیا، اب جب چاہیں وہ آئیں، جب چاہیں وہ جائیں۔ رات کو چھاتی کے اوپر چڑھ کے وزن ڈالیں گے اور دن کو سارا دن تیرے ساتھ منڈلائیں گے، اور اپنی نیگیٹو انرجی بدن کے اندر ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے۔ اس نیگیٹو انرجی کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ عورت نمازی ہے تو وہ بے نمازی ہو جائے گی، عورت قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے تو قرآن چھوڑ دے گی، ذکر اذکار کرنے والی ہے تو ذکر اذکار چھوڑ دے گی، پاک صاف رہنے والی ہے، وقت پہ نہانے دھونے والی ہے، سستی ہونا شروع ہو جائے گی، کندھوں میں درد ہوگا، آنکھوں میں درد ہوگا، سر بھاری رہنا شروع ہو جائے گا، جسم ہو جائے گا جیسے منو وزن ہے، یہ والی کیفیات اس کے ساتھ شروع ہو جائیں گی۔ جسم کے اندر سستی سستی، کاہلی کاہلی، نیند نیند نیند، یا پھر بالکل سرے سے نیند نہیں ہوگی، اور وہ بولے گی، اتنا گالی گلوچ کرے گی، بد زبان ہو جائے گی، یا تو بالکل سلو ہو جائے گی تو یا پھر ہائپر ایکٹیو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جب یہ والی کیفیات اللہ والوں آ گئی، اس درجے پہ بھی آ کے کسی عورت نے یا کسی عورت کے گھر والوں نے علاج نہیں کروایا، تو اب اگلی علامت جو عورت کے ساتھ ظاہر ہوگی وہ کیا ہوگی کہ عورت کے ایام بند ہونا شروع ہوں گے۔ پہلے کیا ہوگا کہ ایام جو اس کی ایک ترتیب تھی، وہ ترتیب کے اندر خلل آئے گا۔
کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی وقت کے بعد اور کبھی وقت سے پہلے۔ پھر اگلا کیا ہوگا کہ ایام کی ترتیب تھی 5 دن، وہ ہو جائے گی 2 دن یا وہ ہو جائے گی 8 دن، یا ایام آئیں گے نہیں یا پھر خون جو ہے وہ بند ہوگا نہیں، یعنی ایام ختم ہی نہیں ہوں گے۔ پھر اگر معاملہ اور بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ایام سرے سے ہی بند ہو جائیں گے، 1.5 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، یا یہ ہو جائے گا، یا یہ ہو جائے گا کہ ہر 10ویں دن ایام آ رہے ہیں، ہر 15 دن بعد ایام آ رہے ہیں، 8-10 دن عورت جو ہے اپنا خون ضائع کر رہی۔ پھر کیا ہوگا، کام اور بڑھے گا کہ خون اتنا نکلے گا، جیسے عورتیں آ کے بیچاری روتی ہیں کہ حضرت صاحب اتنا خون ضائع ہو جاتا ہے جیسے بکرا ذبح کیا ہوتا ہے، نہ ہم بیٹھ سکتی ہیں، نہ ہم کہیں گھر کا کام کاج کر سکتی ہیں، نہ کوئی باہر جا سکتی ہیں، اور جسم جو ہے وہ بالکل نڈال ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کی جو ہیموگلوبن ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، پھر وہ کئی دیگر بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ سر درد ان کو رہے گا، 101 102 بخار ان کو رہنا شروع جو ہو جائے گا، کندھے ان کے درد کریں گے، آنکھوں کی بینائی ان کی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں گھبرائیں نہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ فری ملیں گی، مفت ملیں گی۔ بس شافی بتاتا جا رہا ہے، کنا جو تسی کو ٹواڈے کڈے جائے گا، کنا جو نکلنا جائے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو چھوڑو گے تو اللہ یوں مثال عبرت بنا کے رکھ دے گا۔ اللہ نہ چاہے جن مسلط ہوتا ہے، چاہے اپنی مرضی ہو تو چاہے کسی نے بھیجا ہو، جب اللہ ہی نہ چاہے، ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے اللہ کی امر سے آتی ہے۔ پھر آگے تو سبب ہے نا، کسی نے مسلط کر دیا، یارا جاندے گل پہ گیا، وہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں تک آپ پہنچ گئے، علاج نہیں ہوا، یا کوئی تھوڑا بہت کیا بھی تو چھوڑ دیا، کیا تو چھوڑ دیا۔ آگے سنو، جب یہاں پہ بھی بند نہیں باندھا گیا تو اب اس عورت کے اوپر وہ شیاطین 2 کام کریں گے۔ اس عورت کے ساتھ اب کیا کریں گے؟ 2 کام کریں گے۔ یہ پچھلی باتیں جو میں نے کہی ہیں ذہن میں ہیں؟ یہاں تک آ کے اس جگہ مقام پہ آ کے اب وہ جنات 2 کام کریں گے۔ اگر تو وہ جنات کسی نے مسلط کیے ہیں، کیا کیے ہیں؟ کسی نے مسلط کیے ہیں، تو پھر تو وہ آپ کو پھینٹا چڑھائیں گے، ماریں گے، وہ آپ کے جسم کے اوپر تشدد کریں گے۔ جب آپ صبح سو کے اٹھیں گے آپ کے بدن کے اوپر نیل پڑے ہوں گے، نیلے رنگ کے نشان یا دھبے جس طرح ہوتے ہیں وہ پڑے ہوں گے، یا ناخن مارنے کے یہ خراشیں جو ہیں یہ پڑی ہوں گی، یا ایسے ہاتھوں کے باقاعدہ انگلیوں کے پرنٹس جو ہے وہ آپ کے جسم کے اوپر، پورے بدن کے اوپر کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، کسی ماں بہن بیٹی کے کمر پہ جسم پہ نشان پڑا ہوں، اپنے پیو نو کینج بہاوے، اپنے بھائی کو کیسے دکھائے، اپنے بیٹے کو کیسے دکھائے؟ خامد کو دکھائے گی، وہ کہے گا تیرا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو میری بیٹی وہ کدھر جائے، میری ماں وہ کدھر جائے، بیچاری ہو گئی نا ذلیل۔ تو اللہ والو، یہ آج ہر گھر کی کہانی ہے، میں نے دوسرا تیسرا نہیں کہا، ہر گھر کی کہانی ہے، صرف بیماری کی شدت میں فرق ہے۔ جو میں بول کر اوپر آیا ہوں، کوئی وہیں پہ کھڑا ہے، کوئی اس مقام تک آ گیا ہوا ہے کہ بدن کے اوپر کیا پڑ رہے ہیں؟ نیل پڑ رہے ہیں، ڈاکٹروں کا علاج ہو رہا ہے، وہ ڈاکٹروں والا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جب غیر ضروری ادویات کھاتی ہیں خواتین، ادھر سے ایام پہلے بند ہیں تو وہ ہائپر ٹینسو ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر کی مریض بن جاتی ہیں، طبیعت کے اندر چڑچڑا پن، غصہ، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ بعد میں پھر یہی مسائل جو ہے عورت کے بانجھ پن کا اور عورت کی بچہ دانی کے اندر پانی کی تھیلیاں، واٹر بیگز کا سبب بن جاتا ہے۔ اگلا سٹیج کیا آ جائے گا، اگلا مقام کیا آ جائے گا؟ فیلوپین ٹیوبز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی، بچہ دانی کے اندر جو ہے رسولیاں بنیں گی، واٹر بیگز جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے، یہ علامت ہے۔ اور اگر جنات جو ہے وہ عاشق ہو کے مسلط ہوئے ہیں، کیا ہو کے؟ عاشق ہو کے مسلط ہوئے ہیں، تو وہ زنا شروع کر دیں گے۔ وہ کیا شروع کر دیں گے؟ زنا۔ اب مجھے بتاؤ، پھر میری وہی بات، اب ایک عورت کے ساتھ روزانہ جو ہے وہ جنات زنا کرتے ہیں، مجھے بتاؤ وہ اپنے باپ کو کیسے بتائے، اپنے بیٹے کو، اپنے خامند کو، کس کو بتائے؟ خامند کو بتائے گی تو خامند یا الزام لگائے گا یا وہ ڈر جائے گا، کہے گا بھائی تو نکل دیو، پھر بھی اس کا گھر ٹوٹے گا۔ اب وہ اپنا گھر بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے وہ زنا کو برداشت کرتی رہے گی۔ تو جو عورت آگ کے ساتھ کھیلے گی، مجھے بتاؤ مرد کے قابل رہ جائے گی؟ صحابی رسول جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، جب میں اپنی اہلیہ کے ساتھ خلوت سے فارغ ہوا تو میں نے اس کی شرمگاہ سے آگ کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو اب یہ کیا ہے کہ بیک وقت خامند جو ہے
وہ بھی خلوت کر رہا ہے، صحبت کر رہا ہے، ساتھ جنات بھی صحبت کر رہے ہیں۔ اب وہ جنات عورت سے الگ بھی صحبت کریں گے، اور جب اس کا شوہر مرد صحبت کرے گا تو تب بھی وہ صحبت کر رہے ہوں گے۔ اب اس حال کے اندر اگر اولاد ہو جاتی ہے، کنسیو ہو جاتا ہے، عورت جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو اولاد نافرمان پیدا ہوگی۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے چھوڑ دیے، جو دعائیں ہیں وہ چھوڑ دیں، تو اللہ نے یہ حالات پیدا کر دیے۔ اب اللہ والوں، پہلے یہ زنا ہوگا کبھی کبھار، پھر وہ اتنا عادی ہو جائیں گے، نہ دن دیکھیں گے نہ رات دیکھیں گے، دن میں 20-20 بار ہوگا، پھر دن میں 20-20 بار ہوگا۔ جب زنا ہوگا تو پھر علامت آئے گی شرمگاہ میں جلن ہونا۔ اب یہ باتیں پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی نشان پڑتے ہیں، جسم پہ نشان پڑتے ہیں، جسم پہ خارش ہوتی ہے۔ خارش کیوں ہوگی؟ کہ ٹاکسنز ہے، وہ آگ ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہم نے جنات کو کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ کی لپیٹ سے، اور انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ اب جو جنات ہیں وہ آگ کی لپیٹ، آگ کی لو سے بنائے گئے ہیں۔ جہاں آگ جا کے ختم ہوتی ہے تو کالے رنگ کی آگ شروع ہوتی ہے، وہ کالے رنگ کی آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ تو جب آگ ہمارے بدن کے اندر جائے گی تو وہ سکون لے کر آئے گی، تباہی لے کر آئے گی۔ وہ آگ ہے، ہم مٹی ہیں، ہمارا آپس میں کمبینیشن ہی نہیں بنتا، ہماری مطابقت ہی نہیں ہے، تو یہ ٹاکسن، پھر وہ شیاطین ہیں، گندگی اندر لے کر آئیں گے۔ باڈی کے اندر، جسم کے اندر زہر آلودہ مادے جب جائیں گے تو ہم جو ہے وہ کینسر جیسے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کسی کو ہیپاٹائٹس ہوگا، کسی کے بدن میں رسولیاں بنیں گی۔ آج اللہ والو ہر تیسری بچی کی چھاتی کے اندر رسولیاں، ہر تیسری بچی کی چھاتی کے اندر رسولیاں ہیں۔ نوجوان غیر شادی شدہ بچیاں ہیں، ان کی بچہ دانی کے اندر رسولیاں ہیں۔ ابھی انہوں نے بچے پیدا نہیں کیے، شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، تو پہلے آپریشن کرواتی پھر رہی ہیں۔ اس جمعرات کو بچی ڈائیں مار مار کے روئے، حضرت صاحب انہوں نے میری چھاتی ریموو کر دینی ہے، میرا کچھ کر لیں، میں بیاہی نہیں ہوئی، میری شادی نہیں ہوئی، میری ماں مر جائے گی ہے، میرا کچھ کر لیں، میری چھاتی چلی جانی، میری بریسٹ چلی جانی۔ اللہ والو، میں خود ایک دفعہ جو ہے سے کہتے نا ہل گیا کہ میں کیا کروں اس کے لیے۔ ظاہر بات وہ رسولی کا سائز کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب رسولی کا سائز جب بڑھے گا تو ڈاکٹر تو انتظار نہیں کریں گے نا، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ آج بینائن ہے، کل یہ میلیگننٹ ہو جائے گی، یعنی کینسر میں بدل جائے گی۔ اب وہ جب رسولی کو نکالیں گے تو انہوں نے رسولی کے ساتھ ساتھ بریسٹ کا حصہ بھی نکال دینا ہے۔ اب اللہ والو، عورت کا حسن ختم ہو گیا، وہ کیا اس کا گھر رہ جائے گا؟ کیا اس کی ازدواجی زندگی میں لطف رہ جائے گا؟ ساری زندگی ہوگی نا اندھیر نگری مچ گئی نا۔ تو اب وہ بیچاری روئے، بار بار میرے آگے ہاتھ جوڑے، ترلے کرے، حضرت صاحب میرا کچھ کر لیں، میرا کچھ کر لیں۔ تو آپ میرے دل میں ایسے اللہ نے بات ڈال دی اس دکھیا کے لیے بھی، اور بھی ایسی جو بیٹیاں ہیں پریشان حال ہیں، جن کے ساتھ جنات یہ والا معاملہ کرنے، آپ تمام حضرات ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان کو جو ہے وہ ہدایت بھی عطا فرمائے کہ جب تک بی بی فاطمہ کے غلام نہیں بنو گی، ان مسائل کا حل نہیں ملنا۔ حل شریعت مطہرہ کے اندر جب تک دین پہ نہیں آؤ گے، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتا رہے گا، اللہ قبر میں بھی پکڑ کرے گا، اور حشر میں پھر جکڑ ہوگا۔ تو پہلے اللہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کی بیماری ہے مسئلہ، اللہ ان کو بھی وہ بھی ان کا جو دور عطا فرمائے۔ تو اللہ پہلا کام کیا ہے کہ جنات چھاتی پہ وزن ڈال لیں گے، پہلی علامت۔ دوسرا کام کیا ہوگا؟ ایام جو ہے ان کے اندر بے قیدگی آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ یا ایام بند ہو جائیں گے تو یا بہت زیادہ خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا میں نے کیا بتایا ہے کہ رسولیاں نکلیں گی، پھر پتھریاں گردوں کے اندر بنیں گی، مختلف بیماریاں لگیں گی، بلڈ پریشر ہو جائے گا، شوگر ہو جائے گی، سر کے بال اتنے گریں گے کہ عورتیں گنجی ہو جائیں گی، بیچاری یوں ایسے کنگھی پھیریں گی، برش پھیریں گی تو برش بالوں کے ساتھ یوں بھرا ہوگا۔ پھر اس سے آگے کیا علامت آئے گی کہ انہی بالوں کے اندر بعض عورتوں کے اندر جوئیں اتنی پڑیں گی، لکھیں اتنی ہوں گی، بیچاری مر جائے گی، نکلوا کے نکال کے باریک کنگھی کر کے یا شیمپو کر کے دوائیاں استعمال کر کے کچھ نہیں بچے گا۔ وہ جتنی بیچاری میڈیسن استعمال کریں گی، دوائیاں کھائیں گی، شیمپو کریں گی، بال اور تیزی کے ساتھ گریں گے۔ جب یہ علامت آ گئی، اس کے بعد بدن میں خارش۔ اب جسم کے اندر ٹاکسنز اتنے چلے گئے ہیں کہ بدن میں خارش۔ اب یہ خارش کہیں بھی ہو سکتی ہے، بغلوں میں ہو، ہاتھوں پہ ہو، جسم کے کسی بھی حصے پہ ہو، یا پرائیویٹ پارٹس پہ ہو، کہیں پہ بھی یہ خارش ہو سکتی ہے۔
جب یہاں بھی بات نہ بنی، یعنی نہ بتایا نہ علاج کروایا، اگر علاج کروایا تو وہ کامیاب نہیں ہوا، مؤثر نہیں ہوا، یا کسی قابل بندے نے علاج کیا ہی نہیں، اس نے وجہ کو پکڑا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، تو اگلا کیا ہوگا کہ جب بچہ دانی کے اندر رسولیاں بن گئی، اب وہ بات آپریشن کی طرف چل پڑے گی، بریسٹ میں بن گئی تو وہ بات آپریشن کی طرف چل پڑی، عورت کا سارا حسن ختم ہو جائے گا، چیر پھاڑ ہو گیا، عورت ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اور بسا اوقات یہی جو رسولیاں ہیں وہ کینسر کے اندر بدل جائیں گی۔ اگر معاملہ یہاں پہ بھی نہ رکے تو پھر میں نے کیا کہا ہے کہ اگر جنات عاشق ہیں تو وہ زنا کی طرف چل پڑیں گے، اگر جنات مسلط کسی نے کیے ہیں تو وہ تشدد کریں گے۔ کیوں؟ ان کے اوپر عامل تشدد کرتا ہے، پڑھائی کر کے ان کو مجبور کرتا ہے، مارتا ہے، وہ پھر اگلے کو مارتے ہیں، تو وہ عورت کے بدن کے اوپر نشان پڑے گی، جیسا میں نے بتایا پنجے کا نشان ہے یا ناخن مارے ہوئے ہیں، وہ بدن کے اوپر کہیں بھی پڑ سکتے ہیں، یہاں پڑ سکتے ہیں، چہرے پہ پڑ سکتے ہیں، یہ سارے کام ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، اور اس عورت کے کپڑے ہیں تو وہ کپڑوں کو کٹ لگیں گے، ٹھیک ہے، نئے کپڑے بیچارے سلائیں گے تو وہ کٹ لگیں گے۔ جب یہ ساری علامات ظاہر ہو گئی تو اللہ والو اب آپ یہ سمجھ لو کہ جیسے اس پانی کے اندر روح افزا ڈال دیا ہے نا، اب جنات اور عورت کا تعلق یہ بن گیا ہوا ہے۔ اب لوگ آ کر پھر یہ روتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ اتنی پہنچی سرکار ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ یوں کریں تو ایسے ختم ہو جائے گا۔ اب ان بیچاروں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ جنات دور نہیں ہیں کہ پڑھائی کر کے جلا دیں گے، ان کو پکڑ لیں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ حلول کر گئے ہیں۔ کیا کر گئے ہیں؟ حلول کر گئے ہیں، یہ اب آپ کے بدن کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھنا یہ پانی ہے، اس پانی کے اندر کسی نے شے ڈالا ہوا ہے، تو میں یہ پانی پی لوں گا تو یہ پانی میرے بدن کے اندر چلا گیا، تو اب آپ کون سی پھونک ماریں گے، یہ پانی سارا نکل جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھیں اللہ نہ کرے فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، کوئی آپ الٹی سیدھی چیز جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، تو اس کو نکالنے کے لیے کیا ہے، انگلی مارنی پڑے گی، الٹی کروانی پڑے گی، یا آپ کا میدا واش NG ٹیوب لگا کے واش کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو میڈیسن دیں گے، انتظار کریں گے کہ پخانے کے راستے صاف ہو۔ اب پی تو آپ نے یوں لیا تو نکالتے ہوئے کتنے جتن کرنے پڑیں گے۔ عوام کو بیچاری کو یہ سمجھ نہیں آتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کے جنات تابع ہیں، فلاں پیر کے جنات تابع ہیں، ان کے لیے کیا، یہ دو شو کریں گے تو شو ہو جائے گا۔ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی یہ جو پی لیا ہے یہ اب شو کرنے سے نکلنا نہیں ہے، یہ اب مسلسل پڑھائی کریں گے، جتنا خضری عمل پڑھتے جائیں گے وہ پانی پیتے جائیں گے، اندر آپ کے ٹاکسنز ہیں، اوپر سے خضری عمل والا قرآن والا پانی جائے گا، وہ سارے ٹاکسن باڈی واش بھی کرے گی، اور ساتھ شیاطین کے اثرات کو جلائے گی، اور ساتھ خضری عمل پڑھتے جائیں گے، آپ کا حصار مضبوط ہوگا، جو گند اندر چلا گیا ہے وہ تو سو چلا گیا ہے، مزید نہیں جائے گا، تو انشاءاللہ 6 7 8 مہینے سال لگے گا تب جا کے باڈی واش ہوگی۔ اور لوگ کیا امید لے کر آتے ہیں، حضرت صاحب یوں کریں گے تو سارا، بھائی پھر شف شف کرنا ہے تو شو شو کرنا ہے تو ادھر جاؤ، شف شف کے بعد پھر اف اف ہوگی کہ اے ساڈے نال کی ہو گیا ہے، اے ساڈے نال کی ہو گیا ہے۔ ہاں اگر تو شف شف کرنا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ اس کے بعد پھر اف اف بھی ہونی ہے، پھر جب اف اف ہوگی پھر اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہائے ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، تو جب ہائے ہائے ہونی ہے نا تو شافی دیواری ادو آنی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جو میرے پاس آتے ہیں وہ تو ہائے ہائے والے مقام پہ آتے ہیں، اس سے پہلے اف اف والا ہے، اس سے پہلے شف شف والا ہے، تو اتنی منازل پھر راتوں رات تو طے نہیں ہو جاتی نا۔ اسی کوئی جبریل دی لڑی چ تو نہیں ہے گے، بابے آدم دی لڑی چ گندم کھان والے ہیں، ماڑے بندے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وقت لگتا ہے۔ تو اللہ جب یہاں تک معاملات عورتوں کے ساتھ جو خواتین سن رہی ہیں، اگر ان کے ساتھ معاملات یہاں تک ہیں تو وہ ہر نماز کے بعد خضری عمل، جو پہلی بار تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں مرد ہیں یا عورتیں، خضری عمل ہمارا آفیشیل چینل ہے آرزو، اس پہ جائیں گے، چھوٹا سا بیان ہے خضری عمل کا، وہ آپ سن لیں، وہ حصار بھی ہے، وہ علاج بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی پڑھائی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ 5 کام آپ نے کرنے ہیں، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے، 1 تسبیح رات سونے سے پہلے استغفار کی کریں گے، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، جو 5 کام امت کو بتاتا ہوں وہی بتائیں گے، وہی آپ کو بتائیں گے خواتین کے اس مسئلے کے لیے بھی، یا مرد کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی یہی 5 اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کرنا، کوئی تعویذ نہیں ہے، کوئی کڑا نہیں ہے، کوئی اتارا نہیں ہے، کوئی کالا بکرا اور کالی مرغی نہیں ہے،
کوئی اس طرح کے کام نہیں کرنے. گھر کے اندر تعویذات پڑے ہوئے ہیں, گھر کے اندر نقش لگے ہوئے ہیں, گھر کے اندر اس طرح کی غلط چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ان سب کو جو ہے وہ نکال کے پانی میں بہا دو. اس کے بعد یہ 5 اعمال عورتیں جو ہے وہ کریں. اگر کہ یہ مسئلہ کسی مرد کے ساتھ ہے تو وہ بھی کریں انشاءاللہ. اگر جسم کے اندر رسولیاں بنی ہیں اللہ وہ بھی شفا دے دے گا. اگر گردوں کے اندر پتھریاں ہیں, ٹھیک ہے, مثانے میں پتھریاں ہیں, اگر یا تلی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے, یا لیور سیروسس کی طرف جا رہے ہیں, ہیپاٹائٹس کی طرف جا رہے ہیں, وہ ہے, یا اور دیگر جو مسائل ہیں, یا بریسٹ کینسر کی طرف, یا بریسٹ سسٹ کی طرف ہے, چھاتی میں جو ہے رسولیاں نکل آئی ہیں, بچہ دانی کا مسئلہ ہے, فلوپین ٹیوبز کا مسئلہ ہے, ایام کا مسئلہ ہے, بدن جو ہے پھولتا جا رہا ہے, موٹا ہوتا جا رہا ہے, اس طرح بدن کے اوپر مردوں کی طرح جو ہے وہ بال ہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ جب ایام جو ہے وہ ان کے اندر ترتیب جو ہے وہ اس میں خلل آئے گا, بے ترتیبی آئے گی, تو یہ سارے جو علامات ہیں اس کی ہیں. جو آپ خضری عمل پڑھتے جائیں گے, جسم جو ہے اندر سے انشاءاللہ واش ہوتا جائے گا اور باہر سے آپ کا حصار ہوتا جائے گا, تو اللہ رب العزت بیک وقت آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا اور آپ کا علاج بھی ہوتا جائے گا. اس لیے وہ تمام خواتین جن کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہو, ان کو خارش بھی بدن کے کسی حصے میں ہو سکتی ہے, شرمگاہ میں جلن بھی ہوگی کیونکہ وہ آگ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح زنا بھی وہ کریں گے دن رات, اور اسی طرح چھاتی پہ وزن بھی جو ہے وہ ڈالیں گے, ٹھیک ہے. ڈرونے خواب جو ہے وہ بھی عورتوں کو آئیں گے. اسی طرح دیگر جو امراض ہیں, بیماریاں, ان کا بھی عورتیں شکار ہوں گی. ٹیسٹ کروائیں گے, اس میں کچھ آئے گا نہیں, علاج کروا کے اجڑتے جائیں گے. تو یہ جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ حرکت کرتے ہوئے محسوس ہونا, تو بھائی جب جنات ساتھ ساتھ آئی لو یو کریں گے تو حرکت نہیں محسوس ہونی. پھر جس طرح مجھے نیوزی لینڈ سے ایک فون آیا ہے, خاتون ہے, وہ ایم ڈی کرنے کے لیے, ڈاکٹر بننے کے لیے گئی, وہاں پہ ہاسٹل میں رہی, تو وہاں جنات اس کو چمٹ گئے. اب وہ کیا کہتی تھی کہ حضرت صاحب میرے گردن جو ہے اس کے ساتھ, اور سارا دن میرے یہ جو کولے ہیں یعنی میرے ہپس ہیں, یہ دن کے وقت بھی میرے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں, اور میں اگر بازار میں بھی ہوں, کہیں دفتر میں بھی ہوں, کسی جگہ پہ بھی ہوں, تو مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میری شرمگاہ کے ساتھ بھی ہیں. یعنی دن کے وقت کام کی حالت میں بھی یہ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہی وہ حرکت تو پھر محسوس ہونی ہے. باہر ہوں گے تو باہر حرکت محسوس ہوگی, اندر ہوں گے تو اندر کچھ چلتی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی. یوں جس طرح ایسے میں ہاتھ پھیر رہا ہوں, ایسے چلتی ہوئی چیز جو ہے وہ محسوس ہوگی. اسی طرح آگے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا یہ ان کی موجودگی کو ثابت کرتا ہے؟ جی بالکل موجودگی کو ثابت کرتا ہے. جسم پہ خارش یہ میں نے بتا دیا ہے, چنبلنے کے نشان یہ میں نے بتا دیا ہے, شرمگاہ میں جلن ہونا, یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی, اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے. اللہ سونا جو ہے ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہماری تمام مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس پریشانی یا اس کرب اس تکلیف سے گزر رہی ہیں, جو میں نے باتیں بتائی ہیں کہ حضور کے دین کی طرف لوٹ آؤ, اپنے گناہوں سے توبہ کر لو, پاک صاف رہو, پردہ کرو, جب ناپاکی ہو تو فوراً نہا لو, جب ایام کا مسئلہ ہو تو ان دنوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے احتیاط کرنی, بازاروں میں نہیں گھومنا. اس لیے رات کو اندھیرا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ احتیاط کریں. ویران جگہوں جانے پہ ان سے بھی جو احتیاط کرنی, اگر جانا بھی پڑ جائے مجبوری ہے تو کسی کے ساتھ جائیں. اسی طرح جب ناپاکی کی حالت ہو تو کوئی فوتگی والا گھر ہے یا ایسا گھر جہاں پہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہاں جانے سے گریز کریں. اور اگر باہر مجبوری ہے جانا پڑ جائے, یا یہ والا ثانیہ اللہ نہ کرے اپنے گھر میں فوتگی والا ہو جاتا ہے یا بچے کی پیدائش اپنے گھر میں ہی ہے, تو پھر کیا ہے کہ اپنا حصار مضبوط رکھیں, اپنا حصار جو ہے مضبوط رکھیں. انشاءاللہ اللہ جل آپ کی جو حفاظت جو ہے وہ فرمائے گا. اس لیے وہ تمام خواتین جن کے ساتھ زنا والا مسئلہ ہے, چھاتی پہ دباؤ والا مسئلہ ہے, خارش والا مسئلہ ہے, جسم پہ نشان پڑتے ہیں نیل والا مسئلہ ہے, یا ایام جو ہے ان والا مسئلہ ہے, فلوپین ٹیوبز والا مسئلہ ہے, یا پتھریاں ہیں ان کا مسئلہ ہے, موٹاپے کا مسئلہ ہے, جسم کے اوپر بال ہیں, ان کے علاج کروانے کی ضرورت میرا بیٹا نہیں ہے. دنیا بھر میں کوئی علاج نہیں ہے. جو باتیں شافی نے آپ کو بتا دی وہ پتھر پہ لکیر ہے. اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا, میں حقیقت بتانا میرا فرض ہے, وہ میں نے بتا دی ہے. آپ علاج کروانا چاہتے ہیں بسم اللہ آپ کروائیں, لیکن نفع رتی برابر نہیں ہونا. نفع اسی وقت ہونا ہے کہ احتیاط کے ساتھ 5 اعمال, 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ, سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو, جون سا مرضی پڑھو, رات سونے سے پہلے کم از کم ایک تسبیح استغفار کی, رزق حلال کماؤ اور کھاؤ, اور آنکھوں کی حفاظت کرو. اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری عزتیں ہیں بیٹیاں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, جان مال ناموس کی حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں دین کے پہ چلنے کی مردوں کو خاص طور پہ توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اللہ والو جب مرد دین پہ آ جاتا ہے تو عورت بھی دین پر
آ جاتی ہے۔ تو اللہ سونا جو ہے دین کی بہاریں ہمارے گھروں میں لے کر آئے، دنیا بھر میں جو ہمیں سنتے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کے ساتھ یہ جو مسائل ہیں جن کا میں نے آج ذکر کیا ہے، تو اللہ جن کے ساتھ یہ مسئلے، اللہ ان کو جو ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس مصیبت سے گزر رہی ہیں، تہاڈا پرا حاضر ہے، تہاڈا پرا حاضر ہے، جیوندیاں رہو تے وستیاں رہو، پریشان نہیں ہونا۔ شرم اس معاملے میں کرتے ہیں جس میں شرم کرنی چاہیے، گناہ کرتے شرم کرو، یہ کوئی شرم والا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ان باتوں کا شعور نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کی کوئی تکلیف ہو، آپ کھل کے جو ہے تلاش چینل کی کمیونٹی میں مجھے لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کی تکلیف ہوگی انشاءاللہ میں خود اس کا جو ہے ویلاگ کے ذریعے آپ کو جواب دوں گا۔ آج کے بعد شرمانا نہیں ہے، ڈرنا ہے، اور ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے، اور محبت کرنی ہے کملی والد سے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے جو میری مائیں بہنیں پریشان ہیں، ان کے دل سے جو خوف ہے، یا ایک ہوتا ہے مرد سے بات کرتے جھجکنا، یہ کوئی جھجکنے والی بات نہیں ہے، شرع میں کوئی شرم نہیں ہے۔ شرم وہاں کرو زنا میں، شرم وہاں کرو جہاں ناجائز تعلقات ہیں، جو گناہ کے کام ہیں۔ یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کی تقدیر کی لکھی ایک مصیبت آپ کے اوپر آ گئی ہے، تو اس کا علاج کروانا، ایسے ہی علاج کروانا جس کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یا کسی اور وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے، یا اور وجہ سے رسولی ہو جاتی ہے، تو یا سر پھٹ جاتا ہے، تو ہم علاج نہیں کرواتے۔ تو یہ علاج ہے، کیونکہ عوام کو شعور نہیں ہے، تو لوگ جو ہے وہ اس کو غلط طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن میری ماؤں بہن بیٹیوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ، جب تک زندگی آپ کی خدمت شافی کرتا رہے گا۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، گھروں میں، ہسپتال میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے، اللہ سب کو سلامتی والی، صحت والی، برکت والی، خیر والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو دنیا بھر میں ہمارے لیے پیار بھری، محبت بھری دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی حاجتوں کو اپنے غائب کے خزانے سے پورا فرمائے۔ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے ہم کو عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔